صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ کتاب مواقیت الصلاۃ جاری ہے اور آج اس کا آخری درس ہوگا۔ ہم جب باب پڑھ رہے تھے پچھلی دفعہ، وہ تھا الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء، کہ عشاء کی نماز کے بعد دینی مسائل اور بھلائی کے متعلق گفتگو کرنے کا بیان۔ اسی باب کی یہ دوسری حدیث ہے اور یہ حدیث ہے 576، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ دہرائی گئی ہے اس باب کے اندر۔ ان عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی فی آخر حیات ہی، اپنی زندگی کے آخری حصے میں۔ فلما سلم، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ فقالا، اور فرمایا، یعنی کھڑے ہو کے خطبہ دیا یا کھڑے ہو کے خطاب کیا لوگوں سے، رأیتکم لیلتکم ھذہ فإن رأس مئۃ لا یبقى ممن هو اليوم على ظہر الارض احد، کہ اس رات کے بارے میں تم لوگ سن لو، اس بات کو دیکھ لو، جان لو کہ جو لوگ آج اس روح زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ لا یبقى ممن هو اليوم على ظہر الارض احد، کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ فوحل الناس فی مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان میں کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ اور غلط فہمی کیا ہوگی کہ لوگوں کو یہ لگا کہ جی 100 سال کے بعد تو قیامت آ جائے گی، اور کسی نے کہا کہ اس امت کی عمر جو ہے وہ 100 سال ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا، اور آپ کا منشا کیا تھا کہ صحابہ کرام میں سے جو لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی موجود نہیں رہے گا۔ تو وہ فوحل الناس فی مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو غلطی لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں، الی ما یتحدثون من ھذہ الحدیث، کہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے اس حدیث کے بارے میں، امیۃ سنتین کے 100 سال کے بعد ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ وانما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اور آپ نے فرمایا تھا، لا یبقى ممن هو اليوم على ظہر الارض احد، کہ زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا ان میں سے جو اس وقت موجود ہے۔ یرید بذلک انها تحرم ذلک القرن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، مراد یہ تھی کہ یہ قرن، یہ دور جو صحابہ کا ہے، یہ 100 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، یعنی دور صحابہ 100 سال بعد ختم ہو جائے گا۔ وہ سب کے سب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ آج سے 100 سال بعد صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا، یہ قرن ختم ہو جائے گا اور ایک نیا دور آئے گا، یعنی موجودہ نسل انسانی کا خاتمہ 100 سال کے اندر اندر ہو جائے گا، اور پھر نئی نسل آئے گی، نئے لوگ ہوں گے جو کہ صحابہ نہیں ہوں گے، یعنی صحابہ کا جو دور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ اس حدیث کو اس باب میں لانے کا کہ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، اور اس کے بارے میں ثبوت ہے کہ آپ کھڑے ہو کے آپ نے یہ خطبہ دیا تھا۔ اگلا باب ہے باب الثمر مع الضیف و اہل، کہ مہمان اور گھر والوں کے ساتھ نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنے کا بیان، یعنی گھر میں کوئی مہمان آ گئے ہیں، اب وہ عشاء کے بعد ہیں یا تھوڑا پہلے آئے ہیں لیکن مہمان ہیں، اب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، یا گھر والے ہیں جو بعض وقت ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے بہت دور سے آتے ہیں، بچے آتے ہیں، والدین آتے ہیں اور وہ دیر بعد آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا۔ تو یہ کیسا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کی جا سکتی ہیں؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ میاں بیوی عشاء کے بعد گفتگو کر سکتے ہیں، اور ظاہرہ بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگویں اور ہماری گفتگویں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارا بچہ یا ہمارے والدین یا ہمارے بہن بھائی آئے ہیں اور ہم کہیں گے جی بالکل ہم ان کے ساتھ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، اب عشاء کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھ کے میں تو سونے جا رہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کام کی بات یا ضروری بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان کو وقت دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اپنے فجر اور جو نمازیں ہیں ان کے حفاظت کا خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمانوں کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ طویل حدیث ہے اور حدیث ہے 577۔ ان عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ حدیث عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اصحاب الصفۃ کانوا اناسا فقراء، کہ اصحاب صفہ جو ہیں وہ فقراء تھے،
اور ہمیں معلوم ہے کہ اصحاب صفہ جو ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں حصول علم کے لیے وقف کر دی تھیں، اور یہ کوئی دنیا کے لیے محنت وغیرہ نہیں کرتے، تو یہ فقراء تھے، اور زیادہ تر جو ہجرت کر کے غریب لوگ تھے۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ایک رات ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان عندہ طعام اثنین فلیصحب بثالث، کہ جس کے پاس 2 افراد کا کھانا ہے وہ تیسرے فرد کو لے جائے، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ وَسَادِسٌ، اور جس کے گھر میں 4 افراد کا کھانا ہے وہ 5ویں یا 6ٹھے فرد کو لے جائے، وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 افراد کو لے آئے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ غربت کا وقت تھا، اور اس وقت بہت زیادہ کھانے نہیں ہوتے تھے، اور سب کے گھروں میں ایسے ہی حالات ہوتے تھے کہ بس اتنا کھانا ہوتا تھا کہ جتنے افراد ہیں، اور ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اکثر، اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور اصحاب صفہ فقراء تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوسرے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ ان کو کھانا کھلائیں۔ تو اس رات آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 افراد کا کھانا ہے وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے، یعنی مل کے کھا لیں، اس کھانے کو تقسیم کر دیں 3 پہ، اور کھا لیں اس کھانے کو تقسیم کر دیں 3 پہ، اور جس کے گھر میں 4 افراد کا کھانا ہے وہ 5ویں یا 6ٹھے کو بھی ساتھ لے جائے تاکہ وہ تقسیم کر کے کھا لیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 3 افراد کو اپنے ساتھ لے آئے، فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعشرۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو لے گئے۔ قال حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، فہو انا و ابی و امی، کہ ہم جو 3 افراد تھے وہ میں تھا، میرے والد تھے اور میری والدہ تھی۔ فلا ادری قال وامرأتی وخادم بیننا و بین بیت ابی بکر، اور یہ جو حدیث ابو عثمان بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اب یاد نہیں کہ انہوں نے اپنی جو بیوی کا اور غلام کا ذکر بھی کیا تھا جو ان کے اور حضرت ابوبکر کے گھر میں مشترک تھا، یعنی مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے ان دونوں کا بھی ذکر کیا تھا یا نہیں۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ تَعَشَّىٰ عِنْدَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جو تھے یہ مہمانوں کو لے کے گھر چھوڑ کے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، اور تعشیٰ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رات کا کھانا کھا لیا۔ تعشیٰ کہتے ہیں رات کے کھانے کو، عشاء کے بعد جو کھانا کھایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، ثم لبث، پھر وہیں ٹھہر گئے، حیث صلیت العشاء، پھر انہوں نے اس وقت تک وہاں ٹھہرے رہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، ثم رجع، پھر واپس آئے، فلبث حتی تعشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس آئے اور وہاں رکے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللہ، اور جب بہت رات گزر گئی یا جتنا وقت گزر گیا رات کا تو اپنے گھر واپس آئے۔ قالت له امرأته، تو ان کی بیوی جو تھیں انہوں نے کہا، وما حبسك عن اضيافك، کہ کس چیز نے روک لیا آپ کو اپنے مہمانوں سے، کہ مہمانوں کو آپ گھر چھوڑ کے اور چلے گئے اور اپنی رات کر کے آئے ہیں، تو آپ کہاں رہ گئے تھے؟ او قالت، یا انہوں نے کہا ضیفک، یعنی اضیافک بولا یا ضیفک بولا۔ قالا، انہوں نے کہا او ما عشیتہم، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قالا او ما عشیتہم، کہ کیا ابھی تک انہیں کھانا نہیں دیا؟ قالت، انہوں نے کہا ابو، کہ انہوں نے انکار کر دیا، حتی تجیع، یہاں تک کہ آپ آ جائیں، قد ارزو، ہم نے کھانا ان کے سامنے پیش کیا، فابو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ قالا فذهبت انا فاختبأت، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر، کہ میں تو چھپ گیا ڈر کے، کہ انہیں ڈر تھا کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ ڈانٹیں گے، تو کہتے ہیں میں تو چلا گیا اور میں چھپ گیا۔ فقالت، حضرت ابوبکر نے فرمایا یا غنصر، یعنی انہیں غصے سے، غنصر جو ہے مطلب ایک ڈانٹ کا لفظ ہے، جیسے کوئی کہے کہ وہ نابکار یا اس طرح کا کوئی لفظ جو ہے عربی کا یہ لفظ تھا۔ فجدع وسبا، تو انہیں ڈانٹا اور برا بھلا کہا۔ وقالا، اور فرمایا کلو لا حنین، مہمانوں کو پھر وہ تھوڑا ناراض ہوئے اور مہمانوں سے بھی کہا کہ تم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ فقالا، اور مہمانوں نے کہا واللہ لا اطمعہ، بلکہ انہوں نے خود یہ فرمایا، فقال واللہ لا اطعمہ ابدا وائم اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کھانا بالکل نہیں کھائیں گے جب تک کہ آپ نہیں کھاتے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، مطلب کس چیز پہ اللہ کی قسم کھائی؟ غصہ آ گیا، انہوں نے کہا میں بالکل کھانا نہیں کھاؤں گا، یعنی مہمان جو تھے انہوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے جب تک آپ نہیں تھے، اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہیں بھی غصہ آ گیا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کھانا پھر شروع ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے تھے اور ایک لقمہ لیتے اور نیچے دیکھتے تو کھانا جو ہے وہ بڑھا ہوتا تھا، یعنی پہلے سے بڑھ چکا ہوتا تھا۔ قال، یعنی حتی شبع، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے، سب نے خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ وصارت اکثر مما كانت قبل ذلك، اور کھانا جو تھا جتنا پہلے تھا اس سے
زیادہ ہو چکا تھا. فنظر علیہا، پھر اس کی طرف دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فنظر علیہا ابو بکر نے، فنظر علیہا ابو بکر فاذا ہی کما ہی، تو دیکھا کہ جیسا تھا وہ ویسا ہی ہے، واکثر منہا، یہ اس سے زیادہ ہو چکا ہے. فقال لامرأتہ، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، یا اخت بنی فراس ما ھذا، یہ ان کے قبیلے کا نام تھا بنی فراس. تو انہوں نے کہا بنی فراس کی بہن یہ کیا ہے؟ قالت، انہوں نے کہا لا وقرۃ عینی، کہ نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم. اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک انہوں نے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا حضرت ابوبکر صدیق کو ہی فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، لہی الآن اکثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، کہ یہ کھانا جو ہے یہ پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے. فاکل منها ابو بکر، پھر کیا ہوا کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ دی اور اس میں سے کھانا کھا لیا. وقال، اور فرمایا، انما کان ذلک من الشیطان، یعنی یمینہ، کہ جو میں نے قسم کھا لی تھی یہ شیطان کی طرف سے تھی. ثم اکل منها لقمۃ، پھر اس میں سے لقمہ کھایا. ثم حملها علم کے پاس لے گئے. فاصبحت عنده، اور وہ صبح تک ان کے پاس رہا. وکان بیننا وبین قوم عقد، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہمارے اور ایک دوسری قوم کے درمیان کوئی عہد تھا. فمزل اجل، پھر وہ عہد جو تھا وہ یعنی خاتمے کے قریب پہنچ گیا. ففرقنا 12 رجلا، اس میں سے ہم نے 12 لوگوں کو الگ الگ کیا. ما کل منہم اناس، ان سب کے ساتھ اور لوگ تھے، یعنی 12 کو الگ الگ کیا، ان 12 میں سے ہر ایک کے ساتھ لوگ تھے. اللہ عالم کم مع کل رجل، اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کتنے کتنے لوگ تھے، یعنی وہ 12 تو 12 تھے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اور پتہ نہیں کتنے کتنے تھے. فاکلوا منھا اجمعون، ان سب نے اس میں سے کھایا. او کما قال، یا اسی طرح کی بات انہوں نے کی. مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کرامت نظر آ رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کھانا تو 3-4 افراد کا تھا، لیکن جب مہمان آ گئے تو سب مل کے کھانے لگے تو کھانا بڑھتا گیا، سب کھا بھی چکے، سیر بھی ہو گئے، اور کھانا پھر بھی 3 گنا زیادہ تھا. اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا اور صبح اور لوگ آ گئے، یعنی 12 تو وہ تھے اور ان کے ساتھ پتہ نہیں اور کتنے لوگ تھے، سب نے پیٹ بھر کے کھایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت تھی. لیکن یہاں پہ ہمیں جو اصل باب ہے وہ کیا ہے کہ رات کا وقت تھا، عشاء پڑھ لی تھی، اور وہ عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھ کے آئے تھے، اور جب گھر آئے تو مہمان انتظار میں تھے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کیں، ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور بیوی کے ساتھ بھی باتیں کیں، بیٹے کے ساتھ بھی کیں. تو مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد کوئی اہم کام ہے، ضروری بات ہے، گھر والوں کے ساتھ بات ہے تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس حدیث سے میں اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلیں کہ اس وقت رزق اگر تنگ تھا اور تنگی کے حالات تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر کی کہ لوگوں کے پاس، جن کے پاس جتنا بھی گنجائش تھی اتنے افراد، کہ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی قحط کا وقت ہے یا مشکل وقت ہے تو وہ لوگوں کو ترغیب دے اور لوگوں کے ذمے لگائے کہ وہ دوسرے لوگوں کو کھلائیں، اور لوگ جو ہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا اور ارد گرد کے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس سب سے کم کھانا ہوتا تھا، آپ اِثار کر کے 10 آدمیوں کا بوجھ آپ نے اٹھایا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 افراد کی ذمہ داری لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قحط ایک دفعہ پڑا تھا تو انہوں نے ہر گھرانے پر یہ لازم کر دیا تھا کہ جتنے آپ کے گھر کے افراد ہیں، مثلا 4 افراد ہیں تو آپ 4 افراد اور ذمہ لیں اور ان کو کھانا کھلائیں. اور فرمایا تھا کہ کوئی قوم آدھی خوراک کھانے کی وجہ سے ہلاک نہیں ہو سکتی، یعنی کھانا آدھا کھا لیں، ایک روٹی ہے تو 2 افراد مل کے کھا لیں، آدھی کھا لیں، تو اس سے قوم ہلاک نہیں ہوگی بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس میں بھلا ہوگا. اور اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے بلکہ دوسرے ناداروں کے حقوق ہمارے پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، اور جو اہل خیر ہیں ان کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی پیسے خرچ کرنے چاہیے. اور پھر گھر کے لوگوں کو خود بھی چاہیے کہ وہ مہمانوں کا خیال رکھیں اور خود سے ان کے ساتھ مل کے کھائیں بھی. اور پھر یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو مہمان ہیں وہ بھی میزبان کا خیال رکھیں اور اس کا انتظار کریں اور اس کے بغیر اکیلے ہی بیٹھ کے کھانا نہ کھا لیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے اور اہم کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہتے تھے. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی برکت اگر گھر کے اندر آئی ہے
تو اس میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا جس کے اندر برکت آ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی پتہ چلی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جی بیٹوں کو انہوں نے ڈانٹ بھی لیا اور تھوڑا برا بلا بھی کہہ لیا، والدین کو حق کہہ کے اس طرح ڈانٹ ٹپٹ وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگلے دن تک کھانا رکھا گیا، گویا اس کا جواز بھی ہمیں معلوم ہوا۔ تو مجھے بہت ساری چیزیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی، تو ان سب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ باب جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا